انڈیا میں نا کئی ایکٹرز ایکٹریسز ہیں جن کے ساتھ کچھ میڈیا کمپنیز نے ڈیلز کر لی ہیں. اب ان کے اواتار ایڈز بنائیں گے. بل گیٹس نے ایک بار کہا تھا کہ لٹریسی ریٹ کا اندازہ اس چیز سے کیجیے گا کہ کتنے % لوگ کمپیوٹر استعمال کرنا جانتے ہیں, کتنے % استعمال کرنا نہیں جانتے. یہ بینچ مارک ہے. نیکسٹ بینچ مارک ہوگا کہ کون اے آئی کو کہیں نہ کہیں اڈاپٹ کرتا ہے, کون نہیں کرتا. نیکسٹ جو ٹائم ہوگا اس میں ایجنٹک اے آئی نا جگہ جگہ پہ ہوگی, چھوٹے چھوٹے لیول پہ ہوگی. کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے 3 سال پہلے کی کہ دنیا کو سب سے بڑی تھریٹ ہے مس انفارمیشن کی. سیکنڈ ہے اٹامک وار. انڈیا میں نا کئی ایکٹرز ایکٹریسز ہیں جن کے ساتھ کچھ میڈیا کمپنیز نے ڈیلز کر لی ہیں. اب ان کے اواتار ایڈز بنائیں گے. تو دس از پاسبل. ہم یہاں پہ بس نا اگر کس طرح سے ہم نے کلیب کرنا ہے, کوئی اس کو اسٹرکچر کرنا پڑے گا ہمیں ڈیلز کو, ادروائز پاسبل ہے. جتنے بھی انفلوئنشرز ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ کام کرنا پاسبل ہے. تو یہ ایک سب لیجیے کہ مارکیٹنگ میں ایک بالکل انوویشن ہے, یہ بھی کمال ہے. دوسرا کام ایک اور ہم کر رہے ہیں, چونکہ ہمارا اپنا پوڈ کاسٹ ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا بزنس کا پوڈ کاسٹ ہمارا ہے. تو باقی سارے جنرل کرتے ہیں, ہم نش میں کرتے ہیں. اس پوڈ کاسٹ میں ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ہم لوگ نوٹ کریں کہ وہ 3 سیکنڈز میں کیا باتیں کی گئیں جو وائرل کرتی ہیں. اس کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ اس وقت 1 آور کا پوڈ کاسٹ جو ریکارڈ ہوتا ہے, جو فائنل ہوتا ہے, اس کو انالائز کرتی ہے اے آئی کے ساتھ. پہلے سے ٹرانسکرائب کرتے ہیں, یہ اپنا ذاتی ہم نے ٹول بنا رکھا ہے. ٹرانسکرائب کرتے ہیں, ٹرانسکرائب کرنے کے بعد انالائز کرتے ہیں اور اس کی بیسٹ کیپشن اس کی فائنڈ کرتے ہیں. ہم وائرل ہونے والے یس. اچھا, اس کے بعد ہم ایک اور کام کرتے ہیں. پوڈ کاسٹ کے جو شارٹ کلپس ہوتے ہیں 5 to 7, پھر ان کے بھی ایسے کیپشن نکالتے ہیں. تو اس کی بھی ٹیسٹنگ جاری ہے. ہم نے اپنی آڈینس کی جو تمام قسم کے انٹرسٹ تھے, جو ان کے سیڈو تھاٹس تھے, ہر چیز جو ہمیں ذہن میں آئی وہ لکھ دی. اب باقی چیزیں ہم نوٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ سوچتے کیسے, بیہیو کیسے کرتی ہیں, یا کس بات پہ یہ سینٹیمنٹل ہوتے ہیں. ایسے کی ساری چیزیں نوٹ کی ہیں جو کہ اے آئی کو ٹیون کیا گیا, فائن ٹیون کر کے ماڈل اپنا ہم نے. اس کے بعد یہ ویسے کیپشن نکالتی ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ نے کبھی دیکھی ہو, میری کل کی پوسٹ چیک کر لیجیے گا. میں وہ لینگویج بولتا ہوں جو موسٹلی میری آڈینس بولتی ہے. میں بھی آپ وہ نہ بولتے ہوں, جیسے ورڈ جگاڑ کم لوگ بولتے ہیں, میں وہ استعمال کر رہا ہوتا ہوں. اس کی وجہ سے میں ریلیٹ کر رہا ہوتا ہوں نو سے. تو اے آئی کو ٹرین بھی کیا گیا ہے کہ یہ ایسے ایک ورڈ بولے, ایسے ایک ورڈ لکھے, تاکہ وہ ریلیٹ کر سکیں اپنے ساتھ. ہاں جی. تو اس کی ٹیسٹنگ جاری ہے, تو میں بھی یہ کافی اچھے اس کے نتائج آئیں گے. پر لاہور میں پیپسی ہے اور یہ کراچی میں جا کے تو پیپسی ہو جائے گی. اچھا, اگلی بات تھی ٹریننگ کی کہ کن کن ایریاز میں ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. ٹریننگ, سب سے پہلی ٹریننگ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اے آئی کے جو ماڈلز ہیں ڈفرینٹ, جو جیسے جیمنائی, چیٹ جی پی ٹی, یہ پراپرلی استعمال کرنے سکھائیں. بلیو می اور ناٹ, لوگ پرومپٹنگ نہیں جانتے, بیسک پرومپٹنگ. اگر کچھ نہیں آتا تو آپ جسٹ جس طرح کسی انسان سے بات کرتے ہیں ایسے اسے کہہ سکتے ہیں. لوگ یہ بھی نہیں جانتے. سر وہ انسانوں سے بات بھی کرنا نہیں جانتے. یس یس یس. It doesn't have to offend anyone, but کیونکہ میں کمیونیکیشن پڑھاتی رہی ہوں for the longest time, for 11 years in different institutions. کارپوریٹ بھی شامل ہے, اکیڈیمیا بھی شامل ہے. آپ لمز کی, بیکر نامز کی کسی کارپوریٹ کی ایگزامپل لے لیں, ان کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا. کمیونیکیشن کے جو 7 C's پرانی ایم بی ایس میں ہم پڑھتے تھے نا, وہ بھی کور نہیں کر سکتے. تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے بھی کمیونیکیٹ تب تک میرا خیال ہے نہیں کر سکیں گے جب تک ہم پرومپٹ انجینئرنگ کے پراپر فوکسڈ میپڈ ٹریننگس کے لیے ایل این ایم ماڈل ایسے کام کرتے ہیں. تو آپ یہ بات کہیں گے تو وہ ایسے جواب دے گا. تو اس کی بھی بڑی ضرورت ہے. اچھا, میں نے نا چیٹ جی پی ٹی کو پچھلے 3 سال میں بھی, میں رانگ ہوں, سب سے زیادہ استعمال کیا ہے. استعمال کر کے میں اتنا اس کا عادی ہو چکا ہوں کہ اب آپ اس سے لکھیں گی نا, اگر فرض کیا, میں پہچان لوں گا. آپ ہمارے جو پچھلے کوآرڈینیٹر تھے نا, یہ ان کا نام تھا ویس رضا. تو ویس مجھے لکھ کے بھیج رہے تھے, میرا کہیں وہ سرجری تھی میری. تو میں نے کہہ رہا تھا ویس یہ اے آئی سے نہیں کرنی کیپشن. کہتا ہے سر کیسے پتہ چلتا آپ کو؟ میں نے کہا میں اس کا یوزڈ ہو چکا ہوں, میں اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, یہ اس کا اسٹرکچر کیسا ہوتا ہے, فلان چیز کیسی ہوتی ہے. بہرحال اب چوں اگلی نسل آئے گی نا, تو یہ جو سینسز تھی نا ہماری, یہ دب جائیں گی. ہم لوگ اتنے عادی ہوں گے, اور یہ عادی ہو جانا چاہیے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ بل گیٹس نے ایک بار کہا تھا کہ لٹریسی ریٹ کا اندازہ اس چیز سے کیجیے گا کہ کتنے % لوگ کمپیوٹر استعمال کرنا جانتے ہیں, کتنے % استعمال کرنا نہیں جانتے. یہ بینچ مارک ہے. نیکسٹ بینچ مارک ہوگا کہ کون اے آئی کو کہیں نہ کہیں اڈاپٹ کرتا ہے, کون نہیں کرتا. اگر اس نے اڈاپٹ کیا تو وہ دوسرے لوگوں سے آگے ہوگا. اس کی بے شمار ریزنز ہیں. فار ایگزامپل آپ ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ اپنے آئیڈیز دے کے اسے, چاہے بول کے, چاہے اسے ویڈیوز, چاہے امیجز دے کے, آپ اپنی مرضی کا اس سے کوئی رپورٹ بنانی ہوگی, فلاں کرنی ہوگی, یہ کر سکتے ہیں. کچھ لکھوا سکتے ہیں. تو جس فیلڈ کے اندر بھی ہے وہاں پہ ذرا سپیڈ آ جائے گی, اور مے بی کسی حد تک ایکوریسی. کچھ ایسی نیشز ہیں جن کے اندر اے آئی ہیومن سے ایکوریٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اور بڑی کم ہے جہاں پہ ایکوریٹ نہیں ہے. جتنے اتنا ریپیٹیو ٹاسک وہاں پہ ایکوریٹ ہے. فار ایگزامپل ایک بھی اسپیل مسٹیک نہیں کرتی, ہم کرتے ہیں. مجھے میم سے یاد آیا کہ میری بھی غلطی تب سے بڑی ہوئی ہیں, جب سے چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتے ہیں تب سے بڑی. یس آف کورس. اب اگلی چیز یہ ہے کہ باقی جس طرح کی ایپس آ رہی ہیں ہم ان کو بھی استعمال کرنا سیکھیں. نیکسٹ جو ٹائم ہوگا اس میں ایجنٹک اے آئی نا جگہ جگہ پہ ہوگی, چھوٹے چھوٹے لیول پہ ہوگی. آپ دیکھیے بڑی چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ ادھر کئی کنسلٹنٹس ہیں جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں, یا ان سب کی جو بکنگ کرنی ہے یہ پاسبل ہے بارڈ کے تھرو. یہ بالکل سمپل ہے, چیپ ہے, اور یہ 24/7 ہوگی. اور اس کو نا وہ میری دادی فوت ہوگی وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اس طرح کی کئی چیزیں نہیں آ رہی ہیں. تو اگر فرض کی ہم کہیں نہ کہیں ایجنٹک اے آئی لرن کرتے ہیں, وہ زیادہ ہیلپ کرے گی, زیادہ سیلیبل ہوگی. ایجنٹک اے آئی سے ہٹ کے باقی جتنی اے آئی ہے نا, فار ایگزامپل ویڈیو میں کچھ کام کر لینا یا باقی کام, اس میں آدھے لوگ وہ ہوں گے انفیکٹ یہ ان کو ہیلپ کر رہی ہوگی جو لوگ جو پروفیشنل نہیں اس کام کے, ان کو اپنی کسی بزنس پروسیس میں اس کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل ایک سی او ہے, اس نے ایک چھوٹی سی ویڈیو کرنی ہے, کر لے گا. تو یہ لوگ لرن کر لیتے ہیں. بالکل ایسے کسی زمانے میں ورڈ پریس جب آیا تھا تو ورڈ پریس بنایا اس لیے گیا تھا کہ جو سائٹ کے آنرز ہیں لیس ایفرٹ کے ساتھ سائٹ کو مینیج کر سکیں. تو آج یہی کام ہوگا کہ لیس ایفرٹ کے ساتھ وہ ایسے ٹولز استعمال کرنا جان لیں گے. نینو بنانا آ گیا, اس کے بعد اور بھی ٹولز آئیں گے. لیکن جو ایجنٹک ہے نا اس میں گروتھ ہوگی کافی. یا پھر اگر ہم یہ جان لیں کہ ایتھیکلی ان کی باؤنڈریز ڈیفائن کیسے کرنی ہے. بلیو اور ناٹ, کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے 3 سال پہلے کی کہ دنیا کو سب سے بڑی تھریٹ ہے مس انفارمیشن کی, سیکنڈ ہے اٹامک وار کی, فرسٹ مس انفارمیشن کی ہے. اب آپ 2-3 سال ویٹ کیجیے اور چیک کیجیے گا, یہ سوشل میڈیا کے ساتھ مل کے جو اے آئی ہے یہ ایک بڑی تھریٹ بنے گی. یس. تو ہمیں اس کو کہیں کنفائن کرنا پڑے گا کہ ایتھیکلی کیا اسے کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک مثال چھوٹی سی, جیسے ابھی آف کیمرہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک سنگر ہے پاکستان کی, ان کی ویڈیو, ان کے ویژول استعمال کر کے ساتھ میں 500+ نعتیں ہیں جو کہ نعتیں انہوں نے پڑھی نہیں ہیں. 500+ نعتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں. اس کا سواب مل جائے گا. بہرحال ہمیں نا بچوں کو یہ سکھانا پڑے گا, ایک تو ایتھیکلی استعمال کیسے کرنا ہے, دوسرا جو ٹرینڈنگ چیزیں وہ کیسے استعمال کرنی ہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو سیل کیسے کرنا ہے. میں کہتا ہوں کچھ بھی ہوں, کچھ بھی سیکھیں, سیلنگ اسکل مسٹ ہے. اگر نہیں آتا, ہمارے بچے سیکھتے ہیں جب سیل نہیں کر پاتے فریلانسر نہیں بنتے. وہ اسکل سیکھنے سے فریلانسر ہی نہ ہوتا, تو سیلنگ اسکل بھی مسٹ ہے.